کیا ریاست کی اصل طاقت فوج، معیشت یا آئین میں ہوتی ہے، یا اس لمحے میں جب ایک عام شہری کو بغیر رکاوٹ اپنی بنیادی سہولت مل جاتی ہے؟ ریاستی نظام کو سمجھنے کے لیے اکثر بڑی طاقتوں، قوانین یا اداروں کی طرف دیکھا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ایک خاموش حقیقت سامنے آتی ہے کہ ریاست کی ساکھ روزمرہ تجربے میں بنتی ہے۔ شہری ریاست کو نظریات سے نہیں پرکھتا، بلکہ اس بات سے پرکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی آسان یا مشکل بنائی جا رہی ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جہاں عوامی خدمات کی فراہمی آہستہ آہستہ ریاستی جواز، اعتماد اور بالآخر حکمرانی کی صلاحیت کو شکل دیتی ہے۔ ریاست شہری کی زندگی میں کب حقیقی طور پر داخل ہوتی ہے؟ ریاست اس وقت حقیقی اور محسوس ہونے لگتی ہے جب وہ شہری کی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر موجود دکھائی دیتی ہے، یعنی جب عام انسان اپنے بنیادی مسائل کے حل میں ریاستی نظام کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ شناختی کارڈ کا بروقت بن جانا، اسپتال میں مناسب علاج مل جانا، بچوں کے لیے قابل رسائی تعلیم، صاف سڑکیں، پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتیں، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں ریاست کوئی نظری تصور نہیں رہتی بلکہ ایک زندہ اور فعال نظام بن جاتی ہے۔ شہری اپنی رائے سیاسی نعروں یا آئینی دفعات کی بنیاد پر نہیں بناتا، بلکہ اس تجربے کی بنیاد پر بناتا ہے جو اسے بار بار ریاستی اداروں سے ملتا ہے۔ جب خدمات مستقل، سادہ اور قابل اعتماد انداز میں فراہم ہوتی رہے تو آہستہ آہستہ شہری کے ذہن میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ نظام کام کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ یقین ریاست اور شہری کے درمیان ایک خاموش تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن جب یہی خدمات غیر یقینی، سست یا پیچیدہ ہو جائے تو شہری کا تجربہ بدلنے لگتا ہے۔ ریاست دور، بے حس اور غیر مؤثر ہونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ فرق صرف سہولت یا تکلیف تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اعتماد کے مجموعی ظہیری کو متاثر کرتا ہے، اور یہی اعتماد بعد میں ریاستی فیصلوں، قوانین اور پالیسیوں کی قبولیت یا مزاحمت کا اصل تعین کرنے لگتا ہے۔ خدمات کی مستقل فراہمی ریاستی اختیار کو کیسے مضبوط بناتی ہے؟ جب شہری مسلسل ایک ایسے نظام کا تجربہ کرتا ہے جو منظم ہو، وقت پر کام کرے اور جس کے نتائج کا اندازہ پہلے سے لگایا جا سکے، تو اس کے رویے میں فطری طور پر نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ریاستی ڈھانچہ اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے بجائے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ مزاحمت کو کم کر دیتا ہے۔ جب قوانین ایسے ماحول میں نافذ ہوتے ہیں جہاں شہری کو پہلے ہی نظام پر اعتماد ہو، تو ریاست کو سخت یا طاقت کے زیادہ استعمال کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اطاعت ایک نفسیاتی عادت بن جاتی ہے، نہ کہ خوف کا نتیجہ۔ شہری قوانین کو بیرونی دباؤ نہیں بلکہ روزمرہ نظم کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس، جب خدمات غیر مستقل، غیر واضح یا بار بار تبدیل ہونے والی ہو تو ہر ریاستی فیصلہ شک اور بد اعتمادی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ شہری یہ ماننے لگتا ہے کہ نظام غیر منصفانہ یا غیر قابل بھروسہ ہے، جس کے نتیجے میں قوانین پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ریاست کو نگرانی بڑھانی پڑتی ہے، زیادہ اہلکار تعینات کرنے پڑتے ہیں اور انتظامی اخراجات مسلسل بڑھنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ اداروں کو مؤثر بنانے کی بجائے تھکا دیتا ہے، اور ریاست اپنی توانائی ترقی کی بجائے صرف نظم برقرار رکھنے پر خرچ کرنے لگتی ہے۔ جب خدمات ناکام ہو تو ریاستی جواز آہستہ آہستہ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ ریاستی جواز عام طور پر کسی ایک بڑے بحران یا اچانک واقعے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ روزمرہ کی چھوٹی مگر مسلسل ناکامیوں کے ذریعے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب شہری کو ایک سادہ کام کرنے کے لیے بار بار دفاتر کے چکر لگانا پڑے، غیر ضروری کاغذی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، یا معمولی سہولت حاصل کرنے میں غیر یقینی صورتحال ہو، تو اس کے ذہن میں نظام کی سنجیدگی پر سوال پیدا ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں یہ صرف ایک وقتی ناراضی ہوتی ہے، مگر جب یہی تجربہ بار بار دہرایا جائے تو شہری نظام پر انحصار کم کرنے لگتا ہے۔ وہ قانونی طریقہ اختیار کرنے کے بجائے متبادل راستے تلاش کرتا ہے، جیسے سفارش، ذاتی تعلقات یا غیر رسمی نیٹ ورکس۔ آہستہ آہستہ یہ رویہ معاشرتی معمول بن جاتا ہے، جہاں لوگ ریاستی اداروں کو بنیادی راستہ نہیں بلکہ آخری آپشن سمجھنے لگتے ہیں۔ اس تبدیلی کا دباؤ اداروں کی مرکزی حیثیت کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ فیصلے رسمی نظام کے باہر ہونے لگتے ہیں۔ دہائی کے دوران یہ عمل ریاست کی عملی موجودگی کو محدود کر دیتا ہے، جہاں تک کہ ریاست قوانین اور ڈھانچے کی صورت میں تو موجود رہتی ہے، مگر شہری زندگی کے اہم معاملات غیر رسمی نظاموں کے ذریعے چلنے لگتے ہیں، جس سے حکمرانی کی اصل بنیاد خاموشی سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ عوامی خدمات اور ریاستی اعتماد کے درمیان خاموش معاہدہ کیسے بنتا ہے؟ ہر کامیاب عوامی سروس دراصل ریاست اور شہری کے درمیان ایک خاموش مگر مضبوط غیر تحریری معاہدہ تشکیل دیتی ہے۔ اس معاہدے میں کوئی رسمی دستخط نہیں ہوتے، مگر اس کی بنیاد روزمرہ تجربے پر قائم ہوتی ہے۔ جب شہری دیکھتا ہے کہ اسے صحت، تعلیم، سیکیورٹی یا بنیادی سہولت مناسب انداز میں مل رہی ہے، تو وہ فطری طور پر ٹیکس ادا کرنے، قوانین ماننے اور اجتماعی نظم کا حصہ بننے کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست صرف مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ بدلے میں کچھ فراہم بھی کر رہی ہے۔ یہی توازن ریاستی نظام کو نرم انداز میں چلنے دیتا ہے، جہاں پالیسیاں زیادہ مزاحمت کے بغیر نافذ ہو جاتی ہے،
کیونکہ شہری انہیں غیر منصفانہ بوجھ نہیں سمجھتا، لیکن جیسی ہی خدمات کی معیار یا تسلسل میں کمی آتی ہے، شہری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر سہولت کم ہو رہی ہے تو ذمہ داری کیوں برقرار رکھی جائے۔ اس سوچ کے بڑھنے سے ریاستی فیصلوں پر اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ پھر ریاست نظم قائم رکھنے کے لیے نگرانی بڑھاتی ہے، قواعد سخت کرتی ہے اور بیوروکریسی کو وسیع کرتی ہے، مگر یہ اقدامات مسئلے کی جڑ حل کرنے کے بجائے نظام کو مزید پیچیدہ اور سست بنا دیتے ہیں، جس سے اعتماد کا بحران مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ بیوروکریسی کی کارکردگی دراصل عوامی خدمات میں کیوں نظر آتی ہے؟ اداروں کی حقیقی کارکردگی کا اندازہ خوبصورت پالیسی، دستاویزات یا سرکاری اعلانات سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس بات سے لگتا ہے کہ ایک عام شہری تک سہولت کتنی تیزی اور آسانی سے پہنچتی ہے۔ جب کوئی نظام درخواست سے نتیجے تک کا سفر مختصر اور واضح بنا دیتا ہے تو شہری کو محسوس ہوتا ہے کہ ادارے عملی طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن جب بیوروکریسی مسائل حل کرنے کے بجائے طریقہ کار کو حد سے زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے، غیر ضروری مراحل شامل ہو جاتے ہیں اور ہر کام منظوریوں کے طویل سلسلے میں پھنس جاتا ہے، تو سروس خود ایک رکاوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں صرف شہری ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ریاستی نظام کے اندر فیصلوں کی رفتار بھی سست پڑنے لگتی ہے، کیونکہ ہر سطح پر تاخیر جمع ہوتی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی سست روی معاشی سرگرمیوں کو غیر یقینی بنا دیتی ہے، سرمایہ کار طویل منصوبوں سے ہچکچانے لگتے ہیں اور سماجی استحکام کمزور ہونے لگتا ہے، کیونکہ لوگ مستقبل کے بارے میں واضح اندازہ نہیں لگا پاتے۔ جب پیشگوئی ختم ہو جائے تو منصوبہ بندی بھی محدود ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً ریاست کے پاس قانونی اختیار تو برقرار رہتا ہے، مگر اس اختیار کو مؤثر، بروقت اور نتیجہ خیز انداز میں استعمال کرنے کی عملی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیا خدمات کی غیر مساوی فراہمی ریاست کے اندر تقسیم پیدا کرتی ہے؟ جب ریاستی خدمات کی فراہمی مختلف علاقوں یا طبقات کے درمیان غیر مساوی ہو جائے تو ریاست کی موجودگی ایک جیسی محسوس نہیں رہتی۔ جہاں سہولتیں بہتر ہو وہاں شہری ریاست کو مؤثر اور قابل اعتماد سمجھتا ہے، جبکہ محروم علاقوں میں ریاست ایک دور اور غیر حاضر قوت کے طور پر دیکھی جانے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ فرق صرف ترقی یا وسائل کی تقسیم کا مسئلہ لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ تجرباتی فرق شناخت کے احساس کو تبدیل کرنے لگتا ہے۔ وہ شہری جنہیں مسلسل نظر انداز ہونے کا احساس ہو، آہستہ آہستہ اپنی وابستگی ریاست کے بجائے مقامی برادریوں، اثر و رسوخ رکھنے والے افراد یا غیر رسمی طاقت کے ڈھانچوں سے جڑنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں وہی نظام عملی مدد فراہم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس تبدیلی سے ریاستی وحدت پر خاموش دباؤ بڑھتا ہے، کیونکہ مختلف حصے ایک ہی ریاست کو مختلف تجربات کی بنیاد پر جانچ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کے لیے ریاست سہولت کا ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے رکاوٹ یا غیر موجود حقیقت۔ دہائی میں یہی فرق مرکزی حکمرانی کو کمزور کر دیتا ہے اور ریاست کو اپنی ہی جغرافیے کے اندر مختلف سطح کی وفاداری، اعتماد اور قبولیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے یکساں حکمرانی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طویل مدت میں خدمات کی بہتری ریاستی استحکام کو کیسے بدل دیتی ہے؟ مسلسل بہتر ہوئی عوامی خدمات دراصل ریاست اور شہری کے درمیان ایک خاموش مگر انتہائی مضبوط اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جب تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات وقت پر اور قابل اعتماد انداز میں فراہم ہوتی رہے تو شہری اپنے ارد گرد کے نظام کو غیر یقینی نہیں بلکہ مستحکم سمجھنے لگتا ہے۔ یہی احساس استحکام انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے صرف آج کی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ آنے والے برسوں کو سامنے رکھ کر کرنے لگتا ہے۔ ایسے ماحول میں والدین بچوں کی تعلیم پر زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کاروباری افراد طویل المدتی منصوبے بناتے ہیں اور نوجوان مہارتیں سیکھنے پر وقت صرف کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ مستقبل میں مواقع موجود رہیں گے۔ یہ پیشگوئی صرف معاشی سرگرمی تک محدود نہیں رہتی بلکہ سماجی نظم و ضبط کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ جب شہری دیکھتا ہے کہ نظام مسلسل کام کر رہا ہے تو وہ قوانین کی پابندی کو فائدہ مند سمجھتا ہے، جس سے ریاستی اداروں پر دباؤ کم اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں عوامی خدمات غیر یقینی ہو وہاں شہری طویل منصوبہ بندی سے گریز کرتا ہے اور فوری فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ نتیجتاً سرمایہ کاری کم، اعتماد کمزور اور ریاستی منصوبے بار بار تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ترقی کا عمل ہر چند سال بعد گویا نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ ریاستی طاقت آخرکار کہاں سے محسوس ہوتی ہے؟ ریاست کی طاقت کو اکثر بلند آواز تقاریر، سخت قوانین یا نمایاں سیاسی فیصلوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر تاریخ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت ان غیر محسوس معمولات میں پوشیدہ ہوتی ہے جہاں نظام خاموشی سے مگر تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے۔ جب سڑکیں چلتی رہے، ادارے وقت پر فیصلے دے، عوامی خدمات بغیر رکاوٹ جاری رہے اور روزمرہ معاملات کسی غیر معمولی مداخلت کے بغیر حل ہوتے رہے تو شہری کے ذہن میں ریاست کی موجودگی ایک فطری حقیقت بن جاتی ہے۔ یہی مسلسل تجربہ اعتماد کو جنم
دیتا ہے، اور اعتماد ہی وہ بنیاد ہے جس پر ریاستی جواز آہستہ آہستہ تعمیر ہوتا ہے۔ جب شہری بار بار محسوس کرتا ہے کہ ریاست قابل پیش گوئی ہے اور اس کی زندگی کو منظم رکھنے میں کردار ادا کر رہی ہے، تو قانون کی عملداری زبردستی نہیں بلکہ رضاکارانہ قبولیت کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے۔ ایسے معاشروں میں اداروں کی پائیداری کسی ایک شخصیت یا حکومت پر منحصر نہیں رہتی، بلکہ نظام خود اپنی ساکھ سے چلنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں یہ تسلسل ٹوٹ جائے، وہاں ریاست طاقت کا مظاہرہ تو کر سکتی ہے مگر سماجی قبولیت کھو دیتی ہے۔ نتیجتاً اختیار دکھائی دیتا ہے مگر دل میں جگہ نہیں بنا پاتا، اور یہی وہ نازک فرق ہے جو ایک فعال ریاست اور صرف نام کی موجود ریاست کے درمیان حد متعین کرتا ہے۔ اور آخر میں ریاستی صلاحیت کا اصل امتحان بحرانوں میں نہیں بلکہ معمول کے دنوں میں ہوتا ہے۔ عوامی خدمات کی خاموش کارکردگی ہی وہ بنیاد بناتی ہے جس پر ریاست کا جواز، اعتماد اور حکمرانی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے۔ دہائیوں بعد یہی معمول طے کرتا ہے کہ ریاست ایک مستحکم نظام بنے گی یا مسلسل وضاحت دیتی ہوئی ایک کمزور ساخت۔